آج کے اس واقعے کا خلاصہ اگر ان الفاظ میں بیان کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضتوں کو اکرام عطا کرنے کو ایک اور شرف نے در دولت پر دستک دی. یہ آج کی رات، یہ 27 رجب، جب سرکار دو عالم کی ریاضتوں کو اکرام عطا کرنے کو ایک اور شرف نے در دولت پر دستک دی. آج کی رات 27 رجب کی شب، جب تاریکی نے اس جہان رنگ و بو کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، پیام لانے والا ایک اور بشارتوں کے سفر کی نوید لایا. یہ آج کی رات سرکار دو عالم نیند سے بیدار ہوئے، سواری تیار تھی، حضرت جبرائیل نے رکاب تھام کر سوار کروایا اور میرے آقا بلندیوں کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. میرے آقا بلندیوں کے سفر پر روانہ ہوئے. کیسا سفر؟ ارے ایسا سفر کہ جہاں جہاں براق کے قدم پڑتے تھے اس کی راہوں میں ستارے بکھرتے تھے. جہاں جہاں براق کے قدم پڑتے تھے اس کی راہوں میں کہکشائیں بچتی چلی جاتی تھی. ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں میں دور دور تک ایک ہی صدا تھی. وہ کیا صدا؟ یہ تھی کہ آج وہ آسمانوں کا مہمان بننے والا ہے جس کی خاطر یہ رفیع الشان افلاک بنائے گئے. آج وہ مہمان ہے جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے. آج وہ مہمان ہے جس کے نور سے آفتاب روشن ہے. آج وہ مہمان ہے جو مہتاب ضیاء بار ہے. آج وہ مہمان ہے جس کے نام پر ستارے گردش کرتے ہیں. آج وہ مہمان ہے کہ سمندر جس کے نام سے جاری و ساری ہے اور کشتیاں ان کے سینے پر صبح خراں. یہ آج کی شب. تو آج کون مہمان ہے؟ آج وہ مہمان ہے کہ جو آسمانوں پر احمد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، زمین والے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج وہ مہمان ہے کہ جن کی سب سے زیادہ توصیف کی گئی، جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ابد خاص ہے. حاملان عرش چونک اٹھے، حوریں چشم برا ہوئی، ملائکہ اور مقربین سراپا انتظار میں ڈھل گئے. وہ جن کی اولو العزمی کی شان ہے، وہ جن کے عشق کی سرمستی، وہ جن کی بندگی کے قرینوں، وہ جن کی عبادت کی خشوع و خضوع، وہ جن کی مناجات کی خوشبو، وہ جن کے سجدوں کی کثرت کے قصیدے آسمانوں پر پڑے جاتے تھے، آج وہ آسمان پر مہمان ہے. وہی آج آسمان پر مہمان ہوئے تھے. کیوں مہمان ہوئے؟ کہ وہ شرف حاصل کریں، وہ شرف حاصل کریں جو کسی انسان کو تو کیا، جو کسی پیغمبر کو، جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوا، اور وہاں قدم رکھے جہاں کسی ذی روح کا قدم نہ پہنچا. اپنے خالق حقیقی کی اس عنایت پر سرکار دو عالم کے لبوں سے حمد کے پھول چھڑنے لگے. اللہ جانے کیا منظر ہوگا، اللہ جانے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ادراک بھی نہیں کر سکتے. بس اپنے خالق حقیقی کی عنایت پر سرکار کے لبوں سے حمد کے پھول چھڑنے لگے. جبرائیل امین کے امراہ وہ عرش پر جہاں 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 سے گزرے، حاملین عرش نے شایان شان استقبال کیا، فرت اشتیاق سے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی منازل طے کرتے چلے گئے، طے کرتے چلے گئے، طے کرتے چلے گئے. لیکن اچانک ایک مقام آیا کہ اب تک تو میرے آقا اور جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں، منازل طے ہو رہی ہیں، لیکن اچانک ایک مقام پر جبرائیل رک گئے. جبرائیل رک گئے، سردار ملائکہ رک گئے. گویا سرکار دو عالم نے پلٹ کر دیکھا ہو، کیوں جبرائیل رک کیوں گئے؟ عجب نہیں، یہ کہا ہو سرکار دو عالم میری رسائی بس یہیں تک ہے، میری رسائی یہیں تک ہے. جبرائیل نے اس سے معذوری کا اظہار کیا. آگے سدرۃ المنتہا کی منزل ہے، آگے نور کی فراوانی ہے. سرکار دو عالم یہ آپ کا شرف ہے، میں اگر ایک قدم بھی بڑھا تو گرمی بازار نور سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھ، جبرائیل وہیں رہ گئے، میرے آقا آگے بڑھ گئے اور اس مقام پر پہنچے جو عقل انسانی سے ماورا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ میرے آقا اس مقام پر پہنچے جو عقل انسانی سے ماورا، اور ان نظاروں کا مشاہدہ کیا جس کی تاب کوئی انسانی آنکھ لا نہیں سکتی. بس
سرکار دو عالم نے میراج کا شرف حاصل کیا، انسانیت اس شرف و سربلندی پر نازاں ہوئی۔ سرکار دو عالم زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہو گئے تھے، وہ وہاں پہنچے جہاں وقت کی اپنی حدود تھی، وہ وہاں پہنچے جہاں فاصلوں کی اپنی اکائیاں تھی، وہ وہاں پہنچے جہاں اس جہان فانی کا کوئی تصور نہیں ملتا تھا۔ اس لیے جب وہ واپس آئے تو رات ویسی ہی تاریک تھی، جب وہ واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، جب واپس آئے تو زنجیریں در ہل رہی تھی، مگر آسمان پر کہکشاں اس راستے کی گواہی دے رہے تھے جو معراج کا راستہ تھا، جو میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ تھی۔